السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 71 ہے۔ ہر سیریل اپنی جگہ ایک تقریر ہے۔ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ عقیدے میں کیا چیزیں منع ہیں، بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ تو عقیدہ بندہ 6 چیزوں پہ رکھتا ہے بنیادی طور پر۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ تو اس میں ہر ایک کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو اس میں سے ایک صرف ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ پر جو کس قسم کی بات اگر آپ کریں گے تو اللہ کہ اس توحید کے خلاف ہوگی بات۔ تو ہم نے سب سے پہلی بات بتائی آپ کو کہ اللہ کی ذات میں کیا چیزیں کرنا منع ہے۔ پھر دوسرا بتایا میں نے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے۔ اسی سے بھی ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں، باتیں تو بہت ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ داتا ہے۔ داتا کا معنی ہے، یہ داتا فارسی لفظ ہے، داتا کے معنی دینے والا ہے۔ آپ کسی کو بھی داتا کہتے ہیں، شرک ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں داتا گنج بخش، شرک ہے۔ دینے والا کون ہے؟ مالک ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو اس لقب سے بلا بھی نہیں سکتے۔ دینے والا اللہ دے دے کسی کو، وہ کسی کو دے دے، الگ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ واللہ موتن، کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وانا قاسم، وہ ہم کو دیتا ہے پھر میں اس کو میں لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں، لیکن میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں جو چاہوں دے دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تمنا تھی کہ ان کا اولاد ہو۔ کس کی بیوی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج آپ قبروں پہ جا کر کے اولاد مانگتے ہیں، نبی اپنی بیوی کے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکا۔ یہ کیوں اللہ نے کیا؟ اللہ نے بتانا چاہتا ہے پوری قیامت تک مسلمانوں کو کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ آپ اپنی چاہت اللہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ پر لازم نہیں ہے کہ آپ کی ریکویسٹ کو ہر حال میں کیا کر دے، وہ اپروول دے دیں۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کی چاہے وہ ریجیکٹ کرتا رہتا، اور ریجیکٹ کرتا ہے اس لیے کہ یہ جان لینا ہمارے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ لوگوں نے تانا تک دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکیاں بھی پیدا ہوئی، لڑکے بھی پیدا ہوئے۔ جتنے لڑکے پیدا ہوئے سب انتقال کر گئے، سب بچپن میں۔ 3 لڑکے پیدا ہوئے، تینوں انتقال کر۔ لوگوں نے تانا دیا، کتنے بڑے نبی ہیں، اپنا بچہ زندہ نہیں روک پائے۔ تانا دینے کے باوجود پروردگار عالم نے کوئی بھی کیئر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے ہاتھ سے کسی کی موت کو روک دینا نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار عالم نے پوری کیفیت پیدا کی کہ آنے والی نسلیں اپنے آپ کو نصیحت حاصل کریں۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ جو داتا کا معاملہ ہے، سب سے خطرناک معاملہ جو ہے وہ داتا کا ہے۔ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، آپ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، نظر مانتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اصل عبادت تو مانگنا ہے۔ مانگنے کے ٹائم پر آپ کہاں ہیں، اصل وہ ہے، بھلے سجدہ آپ جتنا تک کرتے رہے ہو۔ جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ کے دماغ میں کون کون لوگ آتے ہیں مانگنے والے، اگر وہ نہیں صحیح ہوا تو اللہ کے رسول فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مانگنا ہی اصل عبادت ہے، مانگنا ہی اصل عبادت ہے۔ لہذا یہ جو دعا و مخ العبادہ کہا گیا ہے، اب اس میں مسائل کے حل کے وقت میں آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنی ضروریات، ایک ہوتا ہے زندوں سے مانگنا، ایک ہوتا ہے زندہ جب مر جاتا ہے اس سے مانگنا۔ ایک آدمی کسی سے بھی اس قسم کی مدد مانگتا ہے کہ بھائی ذرا چابی اٹھانا، اب آپ بولے ابھی تو مانگ رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسانی ضروریات ہے اور آپ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ میں یہاں بیٹھا بیٹھا اپنی بیوی سے کہوں کہ بیوی میری چابی وہاں سے اٹھا کے دے دو، نہ وہ سن سکتی ہے نہ دے سکتی ہے۔
لہذا جب آپ کسی کی قبر پہ جا کے مانگتے ہیں تو ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد ملٹی لینگویج جاننے لگا. ابھی تک یہ ملیالم جانتا تھا، اب پنجابی بھی جانتا ہے، کیرلا بھی جانتا ہے، عربی. کیوں بھائی سب لوگ آ رہے ہیں اس کے دربار میں. تو مرنے کے بعد اگر اتنی زیادہ طاقت ہو جاتی ہے، جب مر گیا جب نہلانے لگے تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ کہہ دیتا کہ پانی بابو زیادہ گرم ہے کم کرو. جب آپ اس کو نہلاتے ہیں کبھی بولا ہے اب تک کہ ٹھنڈا ہے پانی گرم کرو یا گرم ہے کم کرو؟ جو اپنی وہ طاقت بھی کھو بیٹھا جو مرنے سے پہلے موجود تھی، تو مرنے کے بعد یہ ملٹی لینگویج کہاں سے جاننے لگا؟ ایک بات. دوسری بات، ایک ساتھ 1000 آدمی قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں. اس کے پہلے 2 آدمی بھی اگر اس سے ایک ساتھ بات کرے تو سن نہیں پاتا تھا. اب 1000 سننے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ مرنے کے بعد طاقت ختم ہوتی ہے، طاقت بڑھتی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں بڑھتی طاقت. صرف اتنا سنتا ہے جتنا رب ذوالجلال کیا کرتا ہے، سنا دیتا ہے، اور بقیہ کچھ نہیں سنتا. قرآن مجید نے کہا انک لا تسمع الموتى، تم مردے کو نہیں سنا سکتے، تم مردے کو نہیں سنا سکتے. اللہ جس کو چاہے سنا دے، بہت کچھ سنا دیتا ہے. تو یہ جو مانگنے کا مسئلہ ہے، داتا کا مسئلہ ہے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. اب ایک آدمی آٹو سے گزرتے گزرتے قبر کے کنارے سے سلام کرتا ہے، دیکھا آپ نے؟ قبر اتنی، وہی مندر والا بھی کرتا ہے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے، مندر دور سے، بعض لوگ موٹر سائیکل سے جاتے رہتے ہیں، میں تو ڈیلی یہ سب چیز نوٹ کرتا ہوں، دور سے ہاتھ جوڑ کر کے گزر گئے. حضرت نے پتھر والے نے ان کو دیکھ لیا، ارے پتھر والا تو نظر آ رہا ہے، تمہارا والا تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا، اندر ہے بھی کہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے. اور کتنی قبریں، میں ذاتی طور پر 20 قبریں جانتا جس کے نیچے کوئی نہیں ہے ہی نہیں کوئی، صرف آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے بنا لی گئی. آپ کے جو دھارواڑ ہبلی سے کراس ہو کر کے جو قبر ہے، یہ ایک قبر ایک ڈرائیور کی ہے، ٹرک ڈرائیور کی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا. صرف کیا تھا کہ وہ اس کی گاڑی قرآن کریم اس کے چھوٹا سا اس کے پر رکھا تھا، لوگوں نے اٹھا کر قبر بنا لیا جس کی آج آپ پوجا کر رہے ہیں. سمجھے؟ ایسی کس جو اولیاء اللہ کی قبریں ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، احترام اتنا کرتے ہیں جیسا کہ احترام کرنے کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی اچھی قبر آپ بتائیے؟ پوری دنیا میں سب سے محترم اگر کسی کی دیکھی جائے تو قبر کس کی ہے؟ اللہ کے رسول اپنی قبر میں کے بارے میں فرما رہے لا تجلوا قبری عیدا، اے لوگوں میری قبر پر میلہ نہیں لگانا. جب حضور کی قبر پر میلہ نہیں لے سکتا تو ایرو غیرو کی قبر کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. تو داتا کے وقت پر قرآن مجید کی آیت جو منع کیا گیا، غور سے سنیے گا، ترجمہ کریں گے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے، مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. جن کو آپ پکار رہے ہیں اللہ کہہ رہا قیامت تک ان کی بات کا وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے اس پکارنے سے غفلت نہیں کہ ہم کو پکارا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا. دعا تو بعد میں قبول کریں گے، یہ بھی ان کو نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے پکارا جا رہا ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ حضرت آپ کو بہت تو پکارتے تھے. اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ان کو پکارا گیا. آپ نے جب ہمارے اوپر موت طاری کر دی تو ہمیں کیا پتا چل رہا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اچھا میں ایک بات آپ کو بتائیں، یہ جتنے اللہ والے ہیں یہ جب زندہ تھے تب ان کو دنیاوی دلچسپی نہیں تھی، مرنے کے بعد ان سے کیا تعلق ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ جب وہ حیات تھے تب بھی ان کو دنیا تم مالدار ہو جاؤ، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، انہیں کیا، وہ تو اپنا مت تھے اللہ والے لوگ، انہیں کیا فکر ہے کیا ہو رہا ہے. تو جب وہ زندہ تھے تب تمہاری چنتا نہیں کرتے تھے، مرنے کے بعد انہیں ان سب معاملات میں تم کو لڑکا دے دے، تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ سے بچا لے. آپ کو معلوم ہے سینکڑوں گاڑیاں، ہزاروں گاڑیاں والے جب پہلی گاڑی لیتے ہیں پہلے حضرت کے دربار میں گاڑی جاتی پھر روڈ پر آتی ہے. ہزاروں کا لاکھوں لوگ، یہ سب اللہ کے رسول کے ایک پیشین گوئی ابھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ سب پیشین گوئی ہے کہ میری امت وہ سب کچھ کرے گی جو پہلے کے لوگوں نے کیا ہے. یہ ایک ایک کام کرے گی، ایک ایک کام کرے گی. یہودی اور نصرانی کے بارے میں تو نام لے کر کے فرمایا کہ اگر وہ ایک سوراخ میں داخل ہوئے ہیں
سوراخ میں داخل ہونا آسان نہیں ہے. کہا آپ نے فرمایا میری امت اس سوراخ میں بھی داخل ہوگی, چھوڑے گی کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو قیامت جو آنی ہے نا, قیامت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ ایک مومن بھی اس زمین پر صحیح میں اللہ والا موجود رہے گا. کہ اللہ والے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگ جو اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی, تب تک اس دھرتی پر قیامت قائم نہیں ہوگی. ایک آدمی صحیح مومن کی بنیاد پر پوری قیامت کو ٹالا جائے گا کہ ابھی ایک بندہ ہمارا اس دھرتی پر کیا ہے موجود ہے جو میرے بارے میں صحیح معنی میں توحید خالق اور اللہ کہنے والا بندہ ہے. لہذا دوسری جگہ قرآن مجید نے کہا, کیونکہ ہمارا ٹاپک منہیات ہے, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. کاش کہ آپ لوگ قرآن مجید کبھی کھول کر کے پڑھتے کہ اس میں لکھا کیا ہے. ساری برائی کی جڑ کیا ہے کہ آپ نے اس کتاب کو طے کر کے رکھ دیا ہے اور کوئی وجہ نہیں. کوئی کتنی بھی تقریر مولانا سراج جیسے لوگ کر لیں آپ کو بچا نہیں سکتے, نہ نکال سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت جو پڑھی جانے والی کتاب تھی وہ عربی زبان میں ہے اور آپ نے اس کو طے کر رکھا ہے کہ ہمارے اکابرین نے جو ترجمہ کیا ہم اس کو کھول کر پڑھیں گے نہیں جب تک کہ ابھی اس میں کون سی یہ جو ترجمہ اگر اردو میں لکھا ہے جو میں نے کہا کہ کون اس سے زیادہ گمراہ کون ہے, اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. یہ شیطان نے ہم کو دھوکے میں رکھ رکھا ہے. یہ آیت سنیے, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ, اگر تم نے ایسا کیا, فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو تم نے اگر ایسا کیا تو تم زبردست ظلم کرنے والے ہو. کھلی آیتیں ہیں, کھلی آیتیں ہیں. اسی طرح اللہ کی ذات ہے, صفت ہے شفا دینا. کیا ہے؟ شفا دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت طریقے سے لوگ شفا مانگتے تھے. آج آپ کیا کریں, یہ علاقے کا کرناٹکا, آندھرا, 50% مسلمانوں کے ہاتھوں میں دھاگا ہے. معلوم آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ جس رب ذوالجلال نے آپ کو ہم کو پیدا کیا ہے وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا. وہ دھاگا 2 کوڑی کا دھاگا ہے, ایسے جھٹکا دیا جو تو ٹوٹ کر کنارہ ہو جائے. جو اپنے ٹوٹنے کو نہ بچا سکے وہ آپ سے ٹوٹنے کو بچا رہا ہے. لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ جس رب نے اتنی اچھی امت میں پیدا کیا, اتنے اس نبی کی امت میں بنائے جس نے پوری زندگی ان چیزوں کو کیا ہے ٹکڑے کر کے پھینکا. آج امت اسی میں گرفتار ہے. 50%. حیرت, اب تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا دیکھ کر کے کہ یہ صاحب مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا بھائی, چلو ایک آدمی داڑھی نہیں رکھا ہے معلوم ہو جاتا. اب تو دھاگا بھی باندھ رکھا انہوں نے, پتہ ہی نہیں چل سکتا, آپ پکڑ ہی نہیں سکتے, اور ملٹی کلر دھاگا ہے. آپ کو تو حیرت ہوگی, یہیں کے ایک مفتی صاحب بہت اچھے دیندار لوگ بیٹھے تھے. اچھا میں برا کیا ہوں, میں بول دیتا ہوں. مفتی صاحب بیٹھے تھے, ایک جگہ دعوت تھی, تو ان کے بچے کے ہاتھ میں 7-8 کلر کے دھاگے بندھے ہوئے تھے. تو میں بولا مفتی صاحب یہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ میں نے دیکھا. ارے ہم نے کہا تیری تمہاری گود میں بیٹھا مفتی صاحب, اب تو دیکھو. تو میرے پاس دوا کا ڈبہ رہتا, اس میں کینچی چھوٹی سی رہتی. میں بولا دیکھو مفتی صاحب, سب بیٹھے تھے اور سب اچھے دیندار لوگ تھے, کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ اگر ہر آدمی طے کر لے کہ مجھے غلط بات سے ٹوکنا ہے, آپ کو کیا کرے گا؟ مرڈر کر دے گا آپ پر. آپ نے طے کر رکھا ہے کہ ہم کو غلط بات پر بولنا ہی نہیں ہے. غلط بات پر بولنا اگر وہ مومن شروع کر دے, جو تمہاری پیدائش کی پیدائش کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم کو ہم پیدا کر رہے ہیں بھلائی کا پرچار کرنا, برائی سے روکتے رہنا. یہ جو برائی سے روکنے کا آپ نے قرآن مجید کے ساتھ جو مانند تبدیلی کی گئی کہ ہم کو برائی پر نہیں روکنا ہے, یہ اس کے سارے نتائج ہیں. وہاں پہ سب بیٹھے ہوئے تھے, 80% داڑھی والے تھے, دیندار لوگ تھے. میں نے کہا مفتی صاحب اگر یہ دھاگا باندھنا اچھا ہے تو اس کی فضیلت سب کے سامنے بیان کرو, تاکہ یہ اتنے لوگ محروم نہیں رہے. یہ بھی دھاگا باندھے اپنے بچوں کو, اپنے آپ. اور اگر ناجائز ہے تو یہ کینچی ہے, کاٹ کے پھینک دو.
نہیں چل سکی گاڑی، فتوا کرو، مفتی بنو چاہے عالم بنو، اگر حق ہے تو تبلیغ کرو، بولو بھائی کہ یہ فضیلت والی بات ہے، اور اگر فضیلت نہیں تو یہ کہیں کہ کاٹ دو، ہمت نہیں ہو رہی کاٹنے کی، کیوں؟ کیونکہ اندر جو ہے نا، اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے معبود بہت سے ہوتے ہیں، درخت معبود ہے، پتھر معبود، اللہ نے کہا ہے کہ من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنے دل کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اس کا خدا ایک الگ سے بیٹھا ہوا ہے، ایک خدا ہے اللہ، لیکن ایک خدا وہ بھی ہے جو آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو چور ہے نا، وہ چور جب تک آپ نہیں نکالیں گے تب تک شرک سے پاک نہیں ہو سکتے۔ چور کو نکلنا چاہیے، ہر حال میں چور نکلنا چاہیے۔ تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ دھاگے میں دم نہیں ہے کہ آپ کو شفا دے دے، منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تمیمہ لٹکایا، تمیمہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں شرکیہ کچھ کلمات لکھے جاتے تھے اور وہ لوگ اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ وہ سیپی جانتے ہیں، سمندر میں چھوٹی چھوٹی نکلتی ہے، اس کو لوگ گلے میں باندھے رہتے، کچھ لوگ چھلا باندھے ہوئے۔ اگر میڈیکلی ہے تو الگ بات ہے، مطلب جیسے تانبا ہے، بعض لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ اس سے بی پی کا کنٹرول ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ میڈیکلی ہے۔ لیکن اگر وہ تانبے کا چھلا اور دھاگا کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہم کو شفا دیتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، جس نے اس کو ٹانگا، سیپ کو ٹانگا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو جو ہے نا شفا نہیں دے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ لہذا صفت اللہ کی شفا دینا ہے، اس سے منع کیا گیا کہ شفا اللہ سے مانگا جائے۔ ہم لوگوں کے بچپن میں بوڑھی عورتیں، حالانکہ بیچاری پڑھی نہیں رہتی تھی، دوا بھی کھلاتی تھیں تو کہتی تھیں هو الشافی، دوا میں شفا نہیں ہے، کھلاتے وقت وہ کہتی تھی اللہ هو الشافی، هو الشافی، هو الشافی، وہی شفا دینے والا ہے، وہی شفا۔ یہ ہم سب اب اختیار کر رہے ہیں۔ اس دوا کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کسی مریض کو مرض سے چھٹکارا دلا دے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، طاقت صرف کس کی ہے؟ اللہ هو الشافی۔ تیسری چیز، تھوڑا سا لمبا ہو جائے لیکن بات تاکہ ہم آج مکمل کر دیں۔ تیسری چیز جو اللہ کی ذات میں ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ عبادت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت میں کیا چیزیں منع ہیں۔ آپ عبادت اللہ کی کیسے کیسے کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی عبادت رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، احترام سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نظر مانتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یہ سب عبادت ہے۔ یہ کسی کے ساتھ کی جائے شرک ہو جائے گا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ ایک حدیث سنیے اور اس کو جہاں تک ہو سکے آپ جہاں اٹھے بیٹھے پہنچائیے۔ حدیث سنیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعہ، اللہ کے رسول فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی، یہاں تک کہ میری امت کے لوگ مشرکین کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَحَتَّى يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ لوگ جو ہے نا اوثان کی پوجا کریں گے۔ اوثان کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے بت لکڑی کا، پیتل کا، اس کو بت کہتے ہیں۔ ایک اوثان ہوتا ہے کہ کسی ایسی چیز کو خدا کی طرح مان لینا۔ آپ کا محبوب سبحانی کا تختہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے وہاں، سوائے سیمنٹ اور پتھر کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر کیا کر دیا گیا ہے؟ سب کچھ وہاں ہو رہا ہے جیسے کہ آپ اللہ کے سامنے کام کرتے ہیں۔ حضور اکرم فرما رہے قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ میری امت ویسے نہ عبادت کرنے لگے جیسے کہ اس کے پہلے کے لوگ کرتے رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، غور سے سنیے گا اس کو بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جنگ حنین کا واقعہ ہے۔ جنگ حنین آخری جنگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تعداد مسلمان ہوئی، نہیں تو ان لوگوں کے پاس اسے کہتے ہیں کفار کے پاس ایک درخت تھا۔ اس درخت جیسے آج بھی بہت سے درخت ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، خیر مسلمان بھی جانے لگے ہیں، خیر کہیں پانی ہے تو کہیں درخت ہے، آپ کے سب علاقے میں ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کو زیادہ دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، نئے لوگ بھی مسلمان ہوئے، وہ درخت جو تھا
اس کو ذات نوات کہتے تھے، ایک بیری کا درخت تھا، تو وہاں پر یہ لوگ آتے تھے، کفار لوگ اپنا اسلحہ ٹانگتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. تو وہ نئے نئے لوگ مسلمان تھے، ان کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ فإنکم قوم تجہلون. اللہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یہ جواب آؤ. انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اجعل لنا ذات انواط، اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ایسے بیری کا درخت بنا دو، ہمیں لوگ بھی آ کر کے یہاں اپنا سر و ماتھا ٹھکانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات انواط کما لہم ذات انواط، جیسے ان کے لیے یہ بیری کا درخت ہے ایسے ہمارے لیے بھی کوئی ایک سمبل بنا دیجئے کہ ہم لوگ بھی وہاں آ کر کے پوجا کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، اتنی بڑی بات تم نے کہی، ہم تو اسی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ شروع کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک دم آخر کا واقعہ ہے. جنگ حنین ایک دم آخری جنگ لڑی جا رہی ہے، ایسے موقع پر انہوں نے یہ بات کہہ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اجعل لنا، کہا بنو اسرائیل نے موسیٰ سے یہی بات کہی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے لیے بھی ایک بچڑا بنا دیجئے، ایک خدا بنا دیجئے، ہم لوگ اس کی پوجا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، کہ میں تمہارے لیے ویسے ہی تم کہہ رہے ہو خدا بنا دوں جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا میرے لیے خدا. قال انکم قوم تجہلون، کہا تم جاہل قوم، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اسی سیم جملے کو اللہ کے رسول نے اپنی امت کے سامنے کیا کیا، کوٹ کیا. کوٹ کرنے کے بعد جو کہا وہ سن لیجیے. پھر آپ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہا تم لوگ بھی وہ ساری چیزیں کرو گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں. اگر انہوں نے اپنے بیری کے درخت کو عبادت کی جگہ بنایا تو تمہارے پاس بھی ایک درخت نہیں ہے اس وقت، سینکڑوں درخت ہیں. ان کا تو ایک بیری کا تھا، تمہارے پاس ہر درخت عبادت گاہ بن چکی ہے. ہر درخت، ہر قبر کے پاس ایک درخت ہوتا ہے 99%، اور اس درخت پہ اتنی پرچیاں ٹنگی رہتی کہ بابا پڑھ نہیں سکتے. کوئی تم نے ہر زبان میں لکھا، بابا کتنا پڑھیں گے؟ جا کر کے کبھی کھول کر کے پرچی دیکھنے کا موقع لگے تو کھول کر کے دیکھو لکھا کیا ہے اس کے اندر. ہمارا بیل غائب ہو گیا ہے، ہم کو لڑکا نہیں ہے، ہمارا شوہر. ارے ایسا لگ رہا ہے کہ بابا نہ ہو گئے، خدا نہ خواستہ، خدا سسپینڈ ہے نعوذ باللہ، اور سارا کام ان لوگوں نے سنبھال رکھا ہے. ادھر آدھا سائیں بابا سنبھالے ہوئے ہیں اور آدھا ہمارے بزرگ لوگ سنبھالے ہیں، بقیہ تو اللہ تعالیٰ ہاتھ سمیٹ کر بیٹھا ہوا کچھ نہیں کر رہا ہے. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن وہ کچھ کرتا رہتا ہے. ہر آن، اگر ایک لمحہ بھی اس دنیا سے غافل ہو جائے تو دنیا ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ہر لمحے پروردگار عالم کے کنٹرول میں یہ عالم رہتا ہے، ورنہ یہ دنیا چل نہیں سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ، 4 چیزیں بتانا چاہتا ہوں عبادت میں. سجدے کے بارے میں آخری اس کے بعد آپ شاید 2-4 دن حیات رہے. قالان اللہ الیہود والنصارى اتخذ قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودی اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. ان پر لعنت بھیجی گئی. انہوں نے تو کم سے کم نبی کو بنایا تھا، تو تم نے ایرو کسی کو نہیں چھوڑا جس کی، کون سا محلہ ہبلی میں ایسا ہے کہ جس کے پاس قبر موجود نہیں ہے؟ ایک آدمی آیا تھا PhD کرنے مصر سے، ٹاپک اس کا یہ تھا ہندوستانی مسلمانوں پر غیروں کے اثرات. وہ مرکز آیا، وہ لوگ کوئی عربی نہیں سمجھ رہے، میرے پاس بھیج دیا. تو آیا تھا میں میرے پاس مختصر ٹائم ہے، کرناٹک کے 4 شہر مجھے وزٹ کرنا ہے، ایسے پورا بھارت مجھے کرنا ہے. انہوں نے بتایا میرا ٹاپک. ہم نے کہا آپ کو کچھ نہیں کہا، ایک مرتبہ صرف مسلم علاقے سے مجھے گزار دے دیا، میں سمجھ جاؤں گا. ہم نے کہا چلو یار. ہم نے اس کو آٹو پہ اٹھایا، ہم دائنی طرف بیٹھے، وہ لیفٹ طرف بیٹھا. ہم وہاں سے نکلے ہی تھے کہ وہ شاہ بازار کے پاس وہ ایک صاحب موڑ لیے جل رہے تھے. وہ دیکھ لیا ہوتے ہیں، اس نے کہا روکو. ہم نے روکا. کہا یہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ وہ جو تم کو کافر کہتے ہیں. کئی مسلمان ہیں. ہم نے کہا اتنے پکے مسلمان ہیں کہ تم کو کافر کہتے ہیں. اب وہ ساری قرآن حدیث دیکھ رہا ہے کہ مور کی پنکھے کی فضیلت کیا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ. تو کہا مذاق کر. ہم نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہے، یہ آپ کو کافر جانتے ہیں اور ہم کو بھی کافر جانتے ہیں. خیر آگے چلے اتفاق سے. وہ درگا، ابھی تو ہم شروع ہی نہیں کیے تھے، درگت بیل پہنچے. وہ ایک جنازہ پھولوں سے لدا جا رہا تھا. انہیں کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا جنازہ کا. جنازہ اس کے مٹی میت کا. ہم نے کہا اس کے اندر ہے، میت اس کے اندر ہے. وہ کہتا ہے کہ عربوں میں تو پھول ہی نہیں ہوتا تھا،
یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا آٹو واپس کر لو۔ میں پورے شہر کے بارے میں جان گیا کہ آپ کے اوپر غیروں کے کتنے اثرات پڑے ہیں، میں سب جان گیا۔ اس نے کہا آگے مجھے جانے کی ضرورت ہے، آپ چلیے لو واپس ہوئیے، مجھے بنگلور کی بس میں بٹھا دیجیے یا اسٹیشن، ہم نے کہا تو ناشتہ کر لیں چلو۔ یہ ہے حالت ہماری، کوئی محلہ باقی نہیں ہے۔ کوئی اگر آ جائے صحابی اٹھ کر کے تو یا تو اپنے بارے میں شک کرے گا کہ میں پکا مسلمان، اور یا تمہارے بارے میں شک کرے گا کہ تم پکے مسلمان، پتہ ہی نہیں پائے گا کہ مسلمان کون ہے۔ اتنا زیادہ ہم نے کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے کہ کوئی اب پتہ نہیں پا سکتا۔ بس صرف تھوڑی دیر مسجد میں آ جائے گا تو معلوم ہو جائے گا ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں، لیکن جب تمہارا ڈی جے دیکھے گا، جب تمہارا مور کا پنکھا دیکھے گا، جب دیکھا کہ عورتیں بال کھلی ہوئی قبروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، تب اس کو اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ ہم کون سے دھرم کے ماننے والے ہیں اور آپ کون سے دھرم کے ماننے والے ہیں۔ سجدے پر لعنت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کرے۔ اللہ کے نام کے علاوہ ایک تو شکل ہوتی ہے کہ اللہ اکبر نہ کہے، اللہ اکبر سب لوگ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہی 11ویں کا بکرا بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ وہ 11ویں کے بکرے میں اگر ایک آدمی بکرا لے کر آیا ہے، ابھی آ رہی 11ویں، ایک آدمی 11ویں کو، ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر وہ 11ویں کے نام پر لے کر آ گیا ہے 5,000 کا بکرا، 10,000 کا، میں بولوں مجھے 15,000 میں دے دو، وہ دے گا بکرا؟ ایک مرتبہ اگر اس نے منسوخ کر دیا یہ 11ویں کا بکرا ہے اور وہ پکا حقیقت میں مشرک ہوگا، کبھی زندگی میں آپ کو وہ بکرا بیچ نہیں سکتا کہ 1 کروڑ قیمت لگا دو۔ یہ کیا ہے؟ ہم بھی لاتے ہیں بقرعید کے نام پہ بکرا لاتے ہیں، عقیقے کے نام پہ۔ اگر ہم عقیقے کے نام پہ ایک بکرا لائیں اور اب مجھے معلوم ہو 10,000 کا ہم لائیں، تو بولو مولانا 15,000 کا دے دو، ہم پھٹ سے دے دیں گے، لے جاؤ، ہم دوسرا لے آئیں گے۔ بھائی 11ویں ہی منانی ہے، بکرا ذبح کرنے کے بجائے گوشت مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، جب 5 کلو گوشت لے کر کیا بنا دو بریانی۔ یہ جو آپ ذبح کر رہے ہیں یہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ منسوخ کر دیا گیا، ذبح نہیں کہا گیا وہاں پر۔ لوگ غلط ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں، وہاں چھوٹے ہے سے ہاں ہے، حلہ لکھا ہوا ہے، چھوٹے ہاں سے عربی میں حلہ جب لکھا جاتا ہے اس کے معنی حلال کرنے کے نہیں ہوتے۔ عربی میں حلال جس کو اردو میں آپ بولتے ہیں اس کو ذبح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وہ جانور جو بھی اللہ کے نام کے علاوہ منسوخ کر دیے گئے عبادت کے طور پر، وہ سارے کے سارے جانور، اور اس جگہ پر حرمت بیان کی ہے جہاں پر گوشتوں کے کھانے کی حرمت بیان کی گئی ہے، خون کی حرمت بیان کی گئی ہے، جہاں پر وہاں پر اس لفظ کو، اس آیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا یہ جو 11ویں میں آپ نہیں چچا ہے ناراض ہو جائیں گے، بہن کیا ہو رہا ہے، دیکھو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ بھی خوش رہے گا اور بہن بھی خوش رہے گی، چچا بھی۔ جب یہ ناراض ہوں، یہی تو حضور سے اعتراض کیا تھا لوگوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ گھر میں لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے، اماں ایک بات کہہ رہی ہے، بھیا ایک بات کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چنتا نہیں کی، حالانکہ حضور جوڑنے کے لیے آئے تھے، حضور نے توحید کے نام پر جوڑا اور شرک کو کٹاف کیا۔ شرک والے اگر آپ سے نہ جڑے ہیں بہت اچھی بات ہے، تو سب کو جو آپ چکر میں لگے ہیں، نہیں میں نہیں مناتا 11ویں، لیکن وہ چاچا کیا ہو رہی ہے، نہیں جائیں گے تو برا مانیں گے۔ میں بھی آپ کے محلے میں رہتا ہوں، میں نے ہمارے پاس بھی 11ویں ہے، میں نے ایک مرتبہ بتا دیا بابو ہم 11ویں کا کھانا نہیں کھاتے، نہیں اچھا لگتا، آپ کو نہیں اچھا لگے کہ کوئی مر گیا لے کر آتے ہیں فلاں کا 40، ہم نے کہا ہم فقیر نہیں ہیں، ہم نہیں کھاتے۔ ایک مرتبہ بولنا پڑتا ہے، برائی لینی پڑتی مول، اللہ تب خوش ہوتا ہے۔ کبھی ہمیشہ تو لڑائی ہم نے کس کے لیے لی، دوسرے کے، ایک مرتبہ اللہ کے لیے بھی لڑائی مول لو بھائی، اللہ کے نام پر بھی لڑائی کرو۔ کبھی ہمیشہ اپنی ذات کے لیے ہم لڑتے رہے، اللہ کے نام پر ہم نے کب لڑائی لی؟ الحب للہ والبغض للہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں صدیق بن گئے، بیٹا سامنے آیا تلوار کی رینج میں، باپ پہلے آیا، جب ایمان لائے کا ابا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، ابا جان کے چھوڑ دیا۔ موسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس لیے چھوڑا کہ تو اپنے کفر میں پکا نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر میری رینج میں آتا تو میں پہلے تجھے مارتا، بعد میں دوسرے کو مارتا، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، میرے نزدیک اس وقت تو کافر تھا، کافر کی کوئی ایسے ہمارے نزدیک تھے، تم سامنے آئے تھے مجھ سے جنگ لڑنے، میں سب سے پہلے ہماری رینج میں آتے ہم تم کو مارتے۔ لہذا
یہ جو ذبح کرنا ہے، چڑھاوا چڑھانا ہے، ایک روایت نقل کر اپنی بات ختم کرتے ہیں. چڑھاوا کی بات سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل الجنہ رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب. ایک روایت ہے، یہ علامہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا اور مکھی کی وجہ سے ہی جنت میں گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ رسول یہ کیا، سمجھے نہیں. مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا، مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا.